پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت المحکمات اور مشبہات کا ذکر فرمایا کہ ایک عام اصول اور ضوابط کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کی محکمات کہتے ہیں اور دوسری قسم کی متشابہات۔ محکمہ ان آیتوں کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور باطن ہو جو توحید غربہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہو ان کو مشابہات کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے عام الکتاب کہا، جس کا مطلب یہی کہ ساری تعلیم کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہے جن کے معنی اور مقامات اشتباہ التباس سے پاک ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کی آیات میں جو کہ مطلق مراد مضمون وغیرہ مطمئن ہوتی ہے، اس لیے ان کے آیات کے بارے میں صحیح طریقے یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف رجع کر کے دیکھنا چاہیے۔ جو معنی اس کے خلاف پڑھیں ان کی قطعاً نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہوں، اور کوئی ایسی تعویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمات کے خلاف ہو۔ مثلا قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تفریح کر دی کہ ان ہوا الا عبد امنا علیہ، ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے انا مثال عیسیٰ ان اللہ کما مثل آدم خلقہ من تراب۔ ان آیات اور انہی کے مسئلے دوسری بہت سی آیتیں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے مخلوق ہیں، لہذا انصرا کا ان کے بارے میں ابوہیت اور رابنیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔ رابنیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں، سمجھ گیا؟ اور اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمہ اللہ اور روح منہ وغیرہ مشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور مترا بیانات کے معنی ہوں، تو یہ ان کی کجری اور ہٹ دھری ہو جائے گی۔ اس کے حصے پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ کر دیتا ہے، لہذا ایسے منشوہات سے اپنے کے مطابق ان کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگ سلیم اور تربیت، یہ آسان الفاظ کدھر گئے ہیں؟ یہی ہے، یہ آ گئے یہاں پہ، یہاں سے آ کے تو پڑھے نا، پھر سمجھ میں بھی ہے، میں تھک گیا میں۔ وہ آ جائے گا، ہیں دے دیں گے، کیا دیں گے؟ دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفشیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہو۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائے اور رکشت و خون کرنے لگے۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ذریعے ہر عامی اور جاہل بھی اس کی سمجھنے کا مدعی ہو جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ اب پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سننے کا، پڑھنے کا وضو کر کے آتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو
مشبہات کی تفشیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دوڑ بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیا ہے۔ بخاری ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے، اس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں، یعنی کہ حسد بھی کبھی پیدا ہوتی تھی اور مال کی لالچ میں ہوتی ہے، ہاں جی، اور کشت و خون کرنے لگیں۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ذریعے ہر عام آدمی اور اور جاہل جاہل بھی سمجھ جائے۔ اس کو سمجھنے کا مدعی ہو جائے، یعنی کہ قرآن پاک کو وہ اپنے الفاظوں میں اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں، یعنی مشبہات ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، جو اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ جو اللہ پاک جانتا ہے، ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری طرف تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کے بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ تمہیں سے نئی باتوں سے ملے گی، تم کیوں علم کے پیچھے جاؤ گے؟ ایسے ہی ہے۔ وہ ایک اور طرف آتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ راسخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہیں کہ ان سے مراد اہل سنت جماعت ہے، جو قرآن سنت کی اس تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں، جو صحابہ کرام سلف الصالحین ادر جماعت امت سے منقول ہوں اور قرآنی تعلیمات کا ماحول اور مرکز محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات کے جو معنی ان کے فہم و راگ سے باہر ہیں، اپنی کوتاہ و نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں۔ وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں۔ البتہ ایک قسم یعنی محکمات کے معنی ہیں ہمارے لیے معلوم کرنے مفید اور ضروری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلط سے بیان نہیں فرمائے، لہٰذا ان کو معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ایسی آیات پر ایمان اجلان لے آنا ہی کافی ہے، میں باقی نہیں سمجھ رہی ہوں۔ یعنی کہ جو راز کی باتیں ہیں اس